والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات. ماہ مبارک رمضان کے بعد اور شوال کی ایک تقریر کے بعد میں پہلی مرتبہ آج ایرانیان میں حاضر ہوں، اور میرا سب سے پہلا فریضہ اس جشن میں یہ ہوگا کہ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے ساتھ مل کر بارگاہ رب العزت میں استدعا کروں کہ خداوندہ بحق محمد و آل محمد سرکار مرزا مہدی پویا کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وہ ہمارا ایک بڑا سرمایہ ہے اور علمی دنیا ان کی خدمات کی ہمیشہ معترف رہی ہے. نجف قوم اور دوسرے حوزہ علمی ان کے مقامات علمی سے واقف ہیں، اور ہم تو دن اور رات انہی سے استفادہ کرتے رہے ہیں. اس لیے یہ ہمارا فریضہ تھا اور رہے گا کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دست بدعا رہیں. میں نے بڑی احتیاط کی کہ محرم تک میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، لیکن غدیر کا مسئلہ ایسا تھا کہ انکار ناممکن تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات آ پڑی کہ میں اب اسی ایرانیان میں دو تقریریں کر رہا ہوں، آج بھی اور کل بھی. مگر کل کی تقریر مجلس ہے، اور یہ اصولاً اس تقریر کو شروع ہو جانا چاہیے ٹھیک 9 بجے، اور مجھے پابندی سے بشرط حیات، اور اگر مولا توفیق دیں تو 9 بجے ممبر پر آنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے زیادہ زحمت نہیں ہوگی. یعنی اس طرح سے آج کچھ عرض کروں گا اور کل کچھ عرض کروں گا. وقت واحد میں کسی طویل تقریر کا اب مجھ میں یارہ نہیں. میں آپ کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہتا. پہلے اس حدیث کو سنا دوں جو ذہن میں رہے. فرمایا معصومہ قوم فاطمہ بنت موسی بن جعفر، اور انہوں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت حسین بن علی سے، انہوں نے سنا اپنی پھوپھی زینب بنت فاطمہ سے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ گرامی فاطمہ زہرا
جب مسجد رسول میں بعد وفات رسالت مآب آئی تو پہلی مرتبہ جو جملہ زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ انسیتم مثقال رسول اللہ، کیا تم بھول گئے اس قول کو کہ رسول پکار رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سند سب کو یاد رہے گی، خصوصاً عورتوں۔ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ اس سند سے کیوں شروع کیا، صرف اس لیے کہ یہ سند ختم ہوتی ہے اس شہزادی پر جو صاحب تطہیر ہے، اور وہ بی بی جس کی طہارت ظاہری و باطنی و لسانی و قلبی کی گواہی خدا دے۔ تو ایک حقیقت یہ ہے کہ رسول نے غدیر میں کہا من کنت مولا، احتجاج کیا امیر المومنین نے یوم دار کہ تم کو قسم ہے خدا کی بتلاؤ میرے سوا کوئی اور ہے جس کے لیے رسول نے یہ کہا ہو؟ سبوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی کے لیے کہا۔ احتجاج کیا امام حسن نے شام میں بعد صلح اور کہا بتلاؤ کیا تم میں سے کسی کو وہ شرف حاصل ہوا جو میرے باپ کو حاصل ہے؟ احتجاج کیا حسین ابن علی نے 58 ہجری کے حج میں، جب 58 ہجری میں حج فرما رہے تھے 2 برس پہلے واقعہ کربلا سے، تو خطبہ غرہ دیا اور اس کے بعد کہا دیکھو شام میں اتنے واقعات رونما ہوئے، حجر ابن علی کا قتل واقع ہوا، اور اس کے بعد آپ نے کہا دیکھو قسم دیتا ہوں تم کو خدا قدوس کی بتلاؤ وہ کون ہے جس کے لیے رسول غدیر قم پر کہہ رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ پنجتن میں سے 4 یوں آئے، 5ویں شہزادی تھی فاطمہ۔ میں نے گفتگو کو اس سند سے شروع کیا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ یہ وہ منزل ہے جہاں پنجتن پاک نے گواہی دی ہے۔ یاد رکھیں گے آپ ان باتوں کو؟ اچھا، مگر جس حقیقت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ اہل علم اس کو محفوظ رکھیں، میں اپنی فرصت کے لمحات میں اس پر بسیط تبصرہ کروں گا، بسیط تبصرہ کروں گا۔ جو آیت پڑھی گئی اس کے معنی یہ ہے کہ پس جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے، صاحبان ایمان کو ولی بنائے، تو سمجھ لو وہی لشکر ہے اللہ کا جو غلبہ پائے گا۔ یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے۔ سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے۔ اچھا، یہ باتیں یاد رکھتے ہوئے جاؤ۔ پہلا سورہ سورہ حمد، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ سورہ نساء، 5واں مائدہ۔ اب یہ سب بچوں کو یاد رہنا چاہیے، 5واں مائدہ۔ قرآن میں کچھ سورے مکی ہیں، کچھ سورے مدنی ہیں، کچھ سورے مکی ہیں، کچھ سورے مدنی ہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے متعلق اتفاق ہے کہ مدنی ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کے متعلق اتفاق ہے کہ مکی ہے۔ سورہ مائدہ مکی سورہ ہے، اور اس سورت کو یہ دیکھ کر کہ یہ مکی ہے اتنی آستینیں چڑھائی ہیں مفسرین نے، اتنا غصے کا اظہار کیا ہے مفسرین نے ہم پر کہ سورہ ہے مکی، اور اس مکی سورے میں کیا کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ اسی سورے میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
اسی سورے میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک صلوات ہے. تو آستینیں چاہیں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ تو آخری سال کی گفتگو ہے، یعنی حجۃ الوداع، یعنی جس کے 80 دن کے بعد پیغمبر کا انتقال ہے. یہ علماء عامہ کی روایت ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ 12 ربیع الاول کو وفات کی تاریخ قرار دے کر انہوں نے گننا شروع کیا، تو علماء نے لکھا، تمام مفسرین نے لکھا کہ اس واقعے کے 80 دن کے بعد انتقال ہوا. یعنی یہ جو خطبہ دیا آپ نے، تو ظاہر ہے کہ علماء کے دل و دماغ اس بات پر کام کر رہے تھے کہ جتنی آیتیں غدیر کے سلسلے میں یہ بحث کے لیے پیش کرتے ہیں وہ سب ایک مکی سورے میں ہیں. ادھر ان علماء کے دل میں یہ خیال گزرا کہ آیت نے جگہ تو نہیں بدل دی، ہٹا کے تو نہیں ڈال دیا. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے استدلال کو. ان علماء نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آیت کہیں اور تھی کہیں اور آ گئی، معاذ اللہ قاکم بدان. ان حضرات نے یہ کہنا شروع کیا کہ واقعہ تو 10 ہجری کا ہے، اور آئے بلغ اور آئے اکمال نعمت مکی سورے میں ہے. مکی بڑی اچھی بحث ہے اور بڑے لطف. اب خلاصہ کلام جس پر گفتگو بڑی تفصیلی ہوگی وہ یہ ہے کہ واقعی سورہ مکی ہے، آیتیں اپنے صحیح ترین مقام پر ہیں، کوئی آیت کسی مقام سے ہٹ نہیں سکتی. مگر یہ سورہ مکی کب ہوا، اس کو مکی کب کہا؟ اس لیے مکی کہا کہ حج مدینے میں نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حج مدینے میں نہیں ہوا، حج بھی مکے میں ہوا آخری. اور اس اعتبار سے یہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو مکی ہے، آخری سورہ ہے جو مکی ہے. مکی اور مدنی سوروں کا فرق معلوم ہے؟ میں ماہ مبارک رمضان کی اپنی تفسیر کی تقریروں میں نے بڑی طویل بحث کی ہے. جو حضرات ہوں گے جن کے پاس میرے ٹیپ موجود ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں. مکی وہ سورے ہیں جہاں تمہید ہے، جہاں انٹروڈکشن ہے، جہاں آغاز تبلیغ ہے، جہاں کوشش یہ ہے کہ مقصد رسالت کو سمجھایا جائے، جہاں عقاب الہی سے ڈرایا جائے. یہ مکی سورے ہیں. اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، یہ مکی سورہ ہے. اقرأ باسم ربک، یہ مکی سورہ ہے کہ جہاں بحث کی جاتی ہے قیامت سے، جہاں بحث کی جاتی ہے عذاب سے، جہاں بتلایا جاتا ہے کہ رسول کی شان کیا ہے، جہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو نون و قلم کی قسم یہ لوگ تجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، تو دیوانہ نہیں ہے. مکی صورتیں وہ ہیں کہ جہاں فقہ نہیں، جہاں احکام نہیں. مکے میں کتنے برس رہے پیغمبر؟ 12 برس. 5 وقت کی نمازیں کہاں واجب ہوئی؟ مدینے میں. حج کہاں واجب ہوا؟ مدینے میں. تحویل قبلہ کا عمل کہاں ہوا؟ مدینے میں. حلال و حرام کے احکام مکمل کہاں ہوئے؟ مدینے میں. شرب خمر کو کہاں روکا؟ شراب کو کلیتاً کہاں حرام قرار دیا؟ مدینے میں. جوئے کو کہاں روکا؟ مدینے میں. یعنی تفصیلی احکام مدینے میں آئے. مکے میں تمہید، مدینے میں اختتام. اب اس کے بعد کسی تنہائی کے وقت سورہ مائدہ کو پڑھنا شروع کیجیے. یہی وہ سورہ ہے کہ جس میں حلال و حرام کے پورے احکام، جس میں حج کے پورے احکام، جس میں یہاں تک حکم کہ اگر کوئی شخص احرام باندھ چکا ہو اور اس نے شکار کیا ہو تو اس کی سزا کیا
جانور کو نہیں کھانا چاہیے، کس کس جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جس میں وضو کے احکام، آئے وضو اس سورے میں ہے، آئے تیمم اس سورے میں ہے، یعنی تفصیل سے احکام جتنے آئے سورہ مائدہ میں آئے، یعنی مطلب یہ کہ پیغمبر نے جتنا غدیر کا خطبہ دیا وہ سب کا سب اس سورے میں موجود ہے۔ میں نے کہا نا مجھے بڑے تفصیل کی ضرورت ہوگی اس بحث پر، گفتگو کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے، تاکہ میں ایک ایک آیت پڑھتا جاؤں اور یہ بتلاتا جاؤں کہ علماء کو کیا غلطی ہوئی، علماء کیوں پریشان ہوئے۔ علماء نے مکی اور مدنی کی تقسیم میں یہ سمجھا کہ شاید یہ ہجرت سے پہلے سورہ آیا۔ ان کے پاس مکی کا تصور یہ تھا کہ وہ سمجھے ہجرت سے پہلے آیا، ہجرت کے بعد جو سورہ آئے اس کو مدنی کا۔ میں کہتا ہوں نہیں، حجۃ الوداع میں جب پہنچے جیسے حج ختم کیا سورہ شروع ہوا، رسول تم نے یہ بھی کیا، رسول تم نے یہ بھی کیا، تم نے اس حکم کو بھی پہنچایا، خمر و میسر و انصاب و ازلام کی نجاست کا تم نے تذکرہ کیا، رسول تم نے بتلا دیا کہ غسل اگر نہیں تو وضو، اور وضو نہ ہو تو تیمم تم نے بتلا دیا، کہ احرام اس طرح سے باندھو تم نے بتلا دیا، کہ ان جانوروں کو کھاؤ ان جانوروں کو نہ کھاؤ، اور رسول تم نے پیغام کو سب پہنچا دیا، اور دیکھو اب کچھ نہ بچے، یا ایھا الرسول بلغ۔ بڑا ہی لطف دہ ہوگا تقریر کا وہ اگر قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر سورہ مائدہ کی ایک ایک آیت پڑھ کر صرف ترجمہ سنایا جائے، ترجمہ سنایا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ سورہ مائدہ آخر قرآن ہے، سورہ مائدہ آخر وحی ہے، سورہ مائدہ وہ منزل ہے کہ جہاں پیغمبر کی ساری محنتوں کے خلاصے کو پیش کیا گیا ہے، اور یہی وہ منزل ہے جہاں آخر میں یہ کہا گیا کہ سنو وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا، ایسا دیکھیے اب تقریر ختم کر رہا ہوں اس آیت کے ترجمے کے بعد، میں تھکا ہوا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ یہ مکے میں حکم نہیں آیا تھا ہجرت سے پہلے، ارتداد پر گفتگو مکے میں نہیں ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ارتداد پر گفتگو تو مدینے کی زندگی کے بعد ہے، جب نبی طاقت کے کمال پر پہنچا ہوا تھا اور بتلا رہا تھا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو نبی کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، خدا اس قوم کو لائے گا جو اس کو خدا اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ قوم خدا کو دوست رکھتی ہوگی، اور پھر وہ قوم اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ صاحبان ایمان کے سامنے اس کے افراد سرنگوں ہوں گے، کافرین کے سامنے اس کے افراد سربلند ہوں گے، سینہ سپر ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے، لا یخافون لومۃ لائم، جن کو ملامت کرنے والوں کی ملامت ڈرا نہ سکے گی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، خدا جس کو دے، خدا جس کو دے وہ واسع بھی ہے وہ علیم بھی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، بجز اس کے کچھ نہیں جو خدا ولی، رسول ولی، وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے، صاحبان ایمان کو ولی بنائے، تو سمجھ لو اللہ کا گروہ غالب ہونے والا ہے۔ یہ سلسلے کی آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی، یعنی آیت میں بتلایا اللہ کو جو ولی بنائے، رسول کو جو ولی بنائے، صاحبان ایمان کو جو ولی بنائے، تو وہی گروہ غالب ہے۔ مطلب یہ کہ اب ان آیتوں پر کوئی گفتگو نہ کرے کہ سوا خدا کے کوئی ولی نہیں ہے، اس لیے کہ محکم آیت یہ ہے، جو خدا کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے، صاحبان ایمان کو ولی بنائے، وہی گروہ ہے اللہ کا۔ اور جس میں کہا گیا وَمَن يَتَّخِذْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو اللہ کے سوا کسی کو ولی بنائے وہ گمراہ ہے، تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ کے سوا کافر کو ولی بنائے، مشرک کو ولی بنائے، نافرما بردار بندے کو ولی بنائے، معصیت کار بندے کو ولی بنائے، تو وہ ہے گمراہ۔ اور جو اللہ کو، رسول کو، صاحبان ایمان کو ولی بنائے تو وہ گروہ ہے غلبہ پانے والوں کا۔
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور صاحبان ایمان کی ولایت سورہ مائدہ سے مسلم ہے۔ اگر اللہ ولی، رسول ولی اولا بالتصرف، اور اگر رسول ولی تو رسول کے اذن سے، رسول کے نص سے، رسول کے حکم سے وہ ولی جس کے نام کا اعلان خدا کو منظور ہو۔ یعنی آپ اور ہم مل کر کسی کو ولی نہیں بنا سکتے جب تک کہ نص سے معصوم نہ ہو، نص سے معصوم نہ ہو۔ اس لیے ہوا یہ کہ کسی کے نام کے ساتھ ولی کے لفظ کا استعمال زبان زد خاص و عام تو ہو سکتا ہے مگر کلمہ نہ بن سکا، کلمہ نہ بن سکا۔ اب ایک مرتبہ اپنے ذہن میں سب ناموں کو لے کے جائیے اور ان ناموں کے بعد لفظ ولی اللہ بڑھاتے جائیے تو پتا چلے گا کہ کلمہ بن نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا ان کو ولی سمجھے، مگر کوئی ایسا کلمہ نہ بن سکا بامعنی کہ جس کو پڑھا جائے یا جس کو چند انسان پڑھتے ہوں سوا اس نام کے جہاں نص ہو، جہاں نص ہو، جہاں اذن ہو، جہاں ارشاد معصوم ساتھ ساتھ ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قدیر کے واقعے کو دنیا نے بھلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدیر کا واقعہ ایسا ہی یاد ہے آج تک جیسا ہر انسان کو یہ یاد ہے کہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ ہر انسان کو جس طرح یہ یاد ہے کہ میں کسی کا بیٹا ہوں، اسی طرح سے غدیر کا واقعہ سب کو یاد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو کوئی ظاہر نہ کرنا چاہے، مگر جب رسول پکارے تو اس آواز کو تم بے اثر نہ سمجھو، اس آواز کو بے اثر نہ سمجھو۔ ابراہیم جب پکارتے ہیں تو قیامت تک حج کو جانے والے حاجی وہ وہی ہے جو اس آواز پر لبیک کہہ سکے۔ اسلاب میں پہنچی آواز، ارحام میں پہنچی آواز ابراہیم کی، نسلوں سے گزر گئی آواز، زمانے سے اس پار ہوئی آواز، فصلوں کو توڑ کر، وقت کی زنجیر کو توڑ کر آواز ابراہیم گزرتی جا رہی ہے۔ ابراہیم کے فخر ہے محمد۔ تو انہوں نے ایک آواز دی تھی حجۃ الوداع میں حکم خدا پر، بلغ، تو وہ آواز نسلوں تک پہنچ گئی، بہت زمانے کے آخر تک جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا ظاہر نہ کرے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز کو دنیا ظاہر کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو دنیا ظاہر کرے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی باتوں میں سے ممکن ہے یہ بات بھی ہو، لیکن جیسا کہ ابھی استاد قمر نے کہا، مجمع کثیر کی بات، مجمع کثیر کی بات، تو ایسے مجمع میں جو آواز بلند ہوئی ہو اس میں تواتر نہ آئے تو کیا ہو، اور تواتر کے ساتھ نہ جائے وہ آواز تو پھر کیا ہو۔ تواتر کے ساتھ آواز چلی، آج تک وہ آواز پہنچ رہی ہے۔ اس لیے نہیں کہ عقیدہ ہے، اس لیے نہیں کہ ضد کے برابر اس آواز کا تذکرہ کریں گے، نہیں، وہ آواز عملی ہے، پریکٹیکل ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے وہ آواز۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے وہ آواز، اس لیے کہ انسان بے سہارا نہیں جیتا، انسان کو ولی کی ضرورت ہے، ولی کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ولی کی ضرورت ہے، کیوں؟ تاکہ نماز درست ہو، ولی کی ضرورت ہے تاکہ روزہ صحیح ہو، ولی کی ضرورت ہو